اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج یکم ذوالحج شریف اقدب مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عقد نکاح کے حوالہ سے جو شبہ ہمارے ذہنوں کے اندر گردش کرتا ہے، جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ فرش پر تو نکاح کی تقریب ہوئی اور حضور علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، مگر کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نکاح مالائے اعلیٰ پر پڑھایا گیا یا نہیں؟ اور اس پر جب دلائل دیے جاتے ہیں اور دلائل کے انبار لگائے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی کتب سے حوالہ دے رہے ہیں، اور کیا یہ واقعتاً حقیقت ہے کہ عقد مولا کائنات مالائے اعلیٰ پر ہوا؟ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کو ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا۔ اب یہ قابل غور بات ہے، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا، اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر لکھا۔ اس کے بعد کنز العمال شریف کو اٹھا کر دیکھیں، ابن جوزی نے اس حدیث پاک کو لکھا، خطیب بغدادی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اس کے علاوہ بھی کتب حدیث کے بے شمار دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوا، اور اللہ کے حکم پر حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کی، ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اے انس، کیا تم جانتے ہو کہ جبرائیل میرے پاس عرش کا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور عرش کا کیا پیغام آیا ہے؟ حضرت انس بن مالک سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ اے انس، کیا تو جانتا ہے کہ جبرائیل عرش کا کیا پیغام لایا؟ تو پھر فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ تو یہ حدیث پاک بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اور اس حدیث پاک کو بھی محب طبری نے روایت کیا، خطیب بغدادی نے لکھا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیث پاک، اس حوالہ جات کی کمی نہیں ہے، حوالہ جات بے شمار کتب احادیث کے اندر ان احادیث طیبات کے موجود ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہ کوئی عام جوڑا تو نہ ہوا، اب ولایت اور طہارت کا سمندر مل رہا ہے۔ ولایت سے مراد مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور طہارت سے مراد سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ تو عزیزان ایمان، ولایت اور طہارت کا سمندر جب ملا نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے مالائے اعلیٰ پر علی و فاطمہ کے نکاح کا اعلان فرما دیا۔ مالائے اعلیٰ پر اعلان ہو گیا علی و فاطمہ کے نکاح کا۔ اس حدیث پاک کو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو بھی محب طبری نے الریاض النظرہ کے اندر روایت کیا۔ اس کے علاوہ محب طبری نے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ کے اندر بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ خطیب بغدادی نے اس حدیث پاک کو لکھا۔ بے شمار کتب سے مجموعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو سنیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، یہ جبرائیل ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہو گیا
کہ حضور خود علی المرتضیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عرش الہی پر مالا اعلیٰ پر نکاح فرما دیا فاطمہ و علی کا۔ اب آگے سنیں، حضرت علی سے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے جو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا۔ تو سنیں علی کی شان، یہ ہے پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی شان۔ یہ وہ پاک بی بی ہے کہ جس کا نکاح بھی مالا اعلیٰ پر پڑھا گیا۔ یہ وہ پاک بی بی ہے کہ جس کا نکاح علی شیر خدا سے پڑھا گیا۔ یہ وہ پاک بی بی ہے کہ جس کا نکاح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کر پڑھایا۔ اور آگے احادیث کے الفاظ سنیں، اور فرمایا اور شجر ہائے طوبہ سے فرمایا ان پر موتیوں کی یاقوت کی بارشیں کر دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ عقد علی اور عقد فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ پر موتی اور یاقوت نچھاور کیے گئے، بارش کی گئی۔ اللہ نے جو بانٹا وہ یاقوت کے موتی تھے، یاقوت نچھاور کیے گئے۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور ان یاقوتوں سے تھال بھرنے لگی جب اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ بارش ہوئی عقد علی پر، یاقوت کی بارش ہوئی۔ پھر خوبصورت آنکھوں والی حوروں نے ان یاقوت کے موتیوں سے تھالوں کو بھرنا شروع کر دیا۔ جب وہ تھال بھرنے لگے، جب وہ بھرنے لگی تو جب وہ نکاح کے لیے جو لنگر برتایا گیا، تقسیم کیا گیا، وہ موتی وہ جواہرات جو بانٹے گئے تھے، حوریں انہیں اکٹھا کرنے لگی۔ جب وہ لنگر اکٹھا کیا، اب تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے فرشتے، وہ لنگر اتنا وافر مقدار میں تھا کہ وہ جو لنگر عقد علی المرتضیٰ پر اللہ نے بانٹا، جو یاقوت کی موتیوں کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے، وہ لنگر اب قیامت تک فرشتے ایک دوسرے کو بطور تحفہ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس حدیث کے بھی بے شمار حوالہ جات میں آپ کے گوش گزار کر چکا۔ محب طبری نے اسے ریاض النظرہ کے اندر روایت کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے گھرانے سے ناپاکی کو دور کر دیا۔ یہ وہ علی جس کا نکاح طہارت جس کے نکاح میں آئے، وہ علی حسن و حسین جس کے شہزادے ہوں، وہ علی۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ امامت بھی اسی گھر میں پلی، شجاعت بھی اسی گھر میں پلی، وفا بھی اسی گھر میں پلی، بہادری بھی اسی گھر میں پلی۔ تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا شیر اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا نکاح ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے اس مقدس نکاح کا صدقہ اللہ کریم ہماری تمام احباب کی ازواجی زندگیوں کے اندر ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ منبر رسول پر بیٹھ کر حق اور سچ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔